السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 5 اگست کے احتجاج سے پہلے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے ایک دلچسپ خبر سامنے آئی ہے۔ کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ علی امین صاحب کا ایک ویڈیو پیغام بھی آیا ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ چینی کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ایک خبر ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں پاکستان سے، بیرون ملک سے، کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ لیکن سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ تصویر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، کافی زیادہ وائرل ہوئی ہوئی ہے اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پہ۔ اس میں آپ کو جو ایرانی وفد یہاں پہ آیا ہوا ہے اس کی 3 خواتین نظر آ رہی ہیں، اور دوسری جانب جو ہے پاکستان کے 2 وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اب اس کے اوپر بحث یہ ہو رہی ہے کہ جناب دیکھیں ایران میں خواتین کا کتنا متحرک کردار ہے، کابینہ کے اندر بھی وہ شامل ہیں، ان کی وزراء بھی ہیں، ہائی لیول کا ایک جو ڈیلیگیشن ہے اس میں وہ ساتھ آئی ہوئی ہیں، یہاں پہ وہ نیگوشیٹ کر رہی ہیں، جو بھی وہ بات چیت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ایک اور بھی ہے کہ ماشاءاللہ جو دونوں سامنے پاکستان کے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، علیم خان صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ عباسی صاحب، حنیف عباسی صاحب، وہ دونوں بھی پاکستان کے امپورٹنٹ ہیں، ساتھ غالباً جام کمال صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو دونوں وزراء ہیں ان کی حد تک تو یہ چیز بھی ہے کہ ایک فرق یہ بھی ہے کہ یہ جو ایران کی وزراء ہیں، اگر یہ وزراء ہی ہیں ایران کی، جس طرح سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کیا جا رہا ہے، یقیناً اگر وزیروں کی ملاقات ہو رہی ہے تو یہ وزراء لیول کی ملاقات ہوگی۔ ان میں سے کسی کے اوپر بھی فارم 45-47 والی وہ بحث نہیں چل رہی ہے ایران کے اندر۔ ایک سسٹم ہے ان کا، اس سسٹم کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، لیکن جس کو عوام ووٹ دیتے ہیں ود ان دیٹ سسٹم اسی کو وہ ووٹ نکلتا ہے۔ اب یہ جو دونوں موضوع شخصیات ہیں ان کے حلقے بڑے کنٹروورشل ہیں، دونوں کے اوپر فارم 47 اور 45 والی بحث ہے، بلکہ حنیف عباسی صاحب کی تو بحث انوار اللہ کاکڑ صاحب سے بھی ہو گئی تھی۔ تو یہ ایک پہلو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس تصویر کا، میرے خیال میں اس کو کافی لوگوں نے اگنور کر دیا۔ باقی ایران اور پاکستان کے مابین تجارت بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی اتنے ارب ڈالر تک ہم تجارت کو لے کے جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، پاکستان کا مفاد ہے اس میں۔ ہم کیوں جا کے امریکہ سے تیل خریدیں؟ ساتھ میں ایران ہے، ہم وہاں سے پائپ لائن بچھائیں، وہاں سے تیل خریدیں، سستا تیل ہمیں ملے گا۔ آج بھی انڈیا جو ہے وہ رشیا سے تیل خرید رہا ہے۔ عمران خان صاحب جب رشیا گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں سستا تیل رشیا سے خریدوں گا، تو اس وقت کچھ لوگ کہہ رہے تھے جناب یہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، امریکہ تو اس سے ناراض ہی نہیں ہوا، امریکہ کو اس سے کوئی ایشو نہیں تھا، یہ سارا ایک بیانیہ ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے کتنا رشیا سے سستا تیل خریدا؟ انڈیا تو آج بھی خرید رہا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ ٹرمپ کھل کے کہہ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ رشیا سے تیل نہ خریدے، لیکن انڈیا مسلسل خرید رہا ہے۔ اب ٹرمپ کے ایک سینئر جو ایڈ ہیں، آفیشل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو یوکرین کے اندر وار ہو رہی ہے اس میں انڈیا جو تیل خرید رہا ہے رشیا سے اس کا بھی حصہ ہے، آپ بنیادی طور پہ اس جنگ کی فائنینسنگ کر رہے ہیں۔ اتنا سنگین الزام انہوں نے انڈیا پہ لگایا، لیکن انڈیا کہتا ہے کہ ہمارا قومی مفاد ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے سستا تیل خریدیں، ہم خریدیں گے رشیا سے۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ کہنے والے؟ ویسے انڈیا اور جو یو ایس کا ٹریڈ ہے وہ بہت زیادہ ٹریڈ ہے، پاکستان اور یو ایس کا تو اتنا کوئی ٹریڈ ہے نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے کنٹری کے مفاد کے مطابق فیصلہ کیا۔ آپ امیجن کریں کہ یہ ساری کنٹریز اگر آپس میں ٹریڈ کریں، یہاں پہ مشرق وسطیٰ سے تیل سیدھا پاکستان آئے، ایران سے ہم ٹریڈ کریں، دیگر ممالک سے ٹریڈ کریں تو کتنا ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن اس میں امریکہ آڑے آ جاتا ہے، وہ ایک گیس پائپ لائن ہے وہ بھی رکی ہوئی ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے امریکہ کے مفادات کو پہلے دیکھ رکھنا ہے یا اپنے مفادات کو پہلے رکھنا ہے۔ اچھا جی، اب ایک نیا بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ریاست کو اکٹھا رکھنا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلانا ہے، مطلب ریاست کو اکٹھا رکھنے سے مراد ہے کہ تمام اکائیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو بھی راضی کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب کو لایا جائے۔ جاوید لطیف صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ریاست کی خاطر نواز شریف کو لائیں گے تو نواز شریف سندھ، بلوچستان یا خیبر پختونخوا سب کو ساتھ ملانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھائی نواز شریف صاحب اگر صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ سارے صوبے ان کو ووٹ دے دیتے۔ یہ تو انتہائی مذاکرہ خیز قسم کا بیانیہ ہے۔ جس شخص کی لاہور کی سیٹ مشکوک ہے اس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ جی وہاں پہ رات کو آر او تبدیل کر دیا گیا، فارم 45-47 کی وہاں پہ بحث چلتی ہے، تو وہ پورے ملک کو متحد رکھیں گے۔ بھائی ملک کو وہی متحد رکھ سکتا ہے، وہی سب کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے جس کو عوام ووٹ دیتی ہے سارے صوبوں میں۔ اچھا، چینی کے حوالے سے کچھ موزز شخصیات نے، جس میں جناب اچکزئی صاحب شامل ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب شامل ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب شامل ہیں، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور اس میں اسد کیسر صاحب بھی شامل ہیں۔ جی ہاں جی، ان ساری موزز شخصیات نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نوٹس لیں
सो मोटो नोटिस लें कि जिस तरह ये चीनी की कीमत को मैनिपुलेट किया जाता है, कभी बढ़ा दी जाती है, कभी कम कर दी जाती है, तो इसके ऊपर नोटिस लिया जाए, इस हवाले से कोई कमीशन बनाया जाए। ये एक स्कैंडल है और इसकी तहकीकात करवाई जाए। अब देखते हैं कि मोअज़्ज़िज़ अदालत इस हवाले से कोई तहकीकात करवाती है या नहीं करवाती। इस लेटर में गालिबन असद कैसर साहब भी शामिल हैं। आजकल ज्यादा नजर नहीं आते, जब से एहतजाज की बात हो रही है, मुख्तलिफ मामलात हो रहे हैं, पीटीआई की बहुत सारी जो सीनियर लीडरशिप है वो नजर नहीं आती। लेकिन लकीली कल मैं देख रहा था, माशाल्लाह उनका इंटरव्यू चला, सलीम साफी साहब को उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया है। अगर आप सुनना चाहते हैं कि असद कैसर साहब आजकल किधर हैं, क्या कर रहे हैं, एहतजाज के हवाले से उनकी क्या सोच है, तो वो सलीम साफी साहब के उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया है, तो वो आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे मौजूद होगा। तो मैंने वो देखा कि कहीं नजर नहीं आ रहे थे, हम देख रहे था डिफरेंट चैनल्स, मैंने कहा जी असद कैसर साहब नजर नहीं आते, आजकल इंटरव्यू नहीं दे रहे, किधर हैं? तो फिर वो देखा, अचानक मुझे नजर आया कि सलीम साफी साहब के प्रोग्राम में असद कैसर साहब बैठे हुए, वहां पे उन्होंने काफी डिटेल्स वगैरह शेयर की हैं। पर एनीवे आप देखते हैं कि इनका जो एहतजाज होता है उसकी क्या तफसीलात सामने आती हैं। अभी अली अमीन साहब की एक वीडियो तो आई है, उस पर मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा, लेकिन जरा ये जो चीनी वाली स्टोरी है, एक तरफ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको खत लिखा गया है, दूसरी जानिब कल ही द न्यूज और जंग में जो खबर आई थी उसमें ये बताया गया था कि हुकूमत का चीनी दरामद करने का मुआहदा खुफिया, IMF की वार्निंग नजरअंदाज, टेंडर किसने जीता, कब जारी हुआ, किस कीमत पर टैक्स दहंदगान बिल अदा करेंगे, सब कुछ पोशीदा है। चीनी दरामद का हुक्म इसाक डार की सरबराही में आला इख्तियाराती कमेटी ने दिया, वजारत खुराक ने खुद को फैसले से अलग कर लिया। जंग द न्यूज ने कल ये खबर लगाई हुई थी जनाब। तो अब ये देखते हैं कि चीनी के मामले के ऊपर मोअज़्ज़िज़ अदालत कोई कमीशन बनाती है या नहीं बनाती। इसमें जो चीनी एक्सपोर्ट हुई है उसमें बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, उनकी शुगर मिल है, इवन के वज़ीर आज़म साहब के बेटे की जो शुगर मिल है तकरीबन 1.5-2 अरब रुपए की चीनी, तो उन्होंने भी एक्सपोर्ट कर दी है। अच्छा, अदलिया के हवाले से ही कल डॉन में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इदारिया था, एडिटोरियल था, हाइब्रिड रूइन उसका उनको दिया गया था कि हाइब्रिड निजाम की वजह से किस तरह चीजें मुतासिर हो रही हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि माजी में जो जज हैं वो काफी रेजिस्टेंस शो करते थे कि अदलिया के जो फैसले हैं उनके ऊपर जो भी है, एक उनको इंडिपेंडेंट भी रखना है, अदलिया के ऊपर कब्जा नहीं वो इंतजामिया का होने देते थे, लेकिन बदकिस्मती से अपनी आजादी और जिम्मेदारी सरेंडर करते हुए दिखाई देते हैं कि इस वक्त जो अदलिया है वो लगता है ऐसे है कि इंतजामिया बालादस्त आ गई है। इंतजामिया चाहती है तो अदलिया के अहकामात मानती है, इंतजामिया नहीं चाहती तो उनके इंतजामात नहीं मानती। ये मुश्किल वक्त है जिसका खात्मा नजर नहीं आ रहा, जो नुकसान हो चुका है उसे भरने और दुरुस्त करने में दहाइयां लगेंगी। वो ये कह रहे हैं कि जनाब, उसके अंदर ये लिखा गया, डॉन ने ये लिखा कि जितना नुकसान अदलिया की साख को पहुंचा है हालिया अरसे में, उसको ठीक करने में काफी टाइम लग जाएगा। बात तो ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी उसके अंदर लिखा हुआ है कि सियासी कारकुनों के खिलाफ कानून का बतौर हथियार इस्तेमाल इस पैमाने पर पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। जमहूरी हुकूमत के दौर में इतनी बड़ी तादाद में मुंतखब नुमाइंदगान और सियासी कारकुनों को कभी सजा नहीं हुई, और न ही कभी सियासी कारकुनान पर दहशतगर्दी के इतने ज्यादा मुकदमात चलाए गए हैं। डॉन न्यूज के एडिटोरियल में ये चीज भी थी। अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज की बात भी कर रही है, और जिस जानिब ये इशारा कर रहे हैं कि कानून के अमल को इस्तेमाल किया जा रहा है उनके खिलाफ। अब आप इंटरेस्टिंग चीज देखें कि 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल है, और उससे पहले पंजाब में मुख्तलिफ MPAs MNAs वीडियो शेयर कर रहे हैं कि जी हमारे डेरों पे छापे मारे जा रहे हैं, हमें पकड़ा जा रहा है, हमें कॉल्स आ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सारी चीजें, अब हो सकता है कि इसके अंदर कोई थोड़ा बहुत सियासी मुबालगा भी हो। आपको पता है सियासी लोग थोड़ा बहुत मुबालगा भी करते ही हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प खबर मैंने देखी जो ट्विटर के ऊपर मियां दाऊद साहब हैं, वकील हैं, और ये उनके भी वकील हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां चलाई थी, ये उनके भी वकील थे। मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस वगैरह आया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें भी इनका बड़ा कलीदी किरदार था। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये कोई PTI के नहीं है, ये PTI के नाकिद हैं, हुकूमत पे भी तनकीद करते रहते हैं, मैं देखता रहता हूं, और इमरान खान साहब पे भी तनकीद करते हैं, PTI पे भी तनकीद करते हैं, और आप कह सकते हैं कि उनके काफी सख्त नाकिद हैं। उन्होंने ट्वीट किया हुआ है जनाब के मियां दाऊद एडवोकेट PTI में शामिल, ठीक है, मुतासरीन मियां दाऊद एडवोकेट में से किसी चाहने वाले ने मोहब्बत फरमाई है। अब खाकसार का नाम भी PTI वर्कर्स में शामिल कर लिया गया है। अब अभी कुछ देर कबल थाना निश्तर कॉलोनी लाहौर से एक पुलिस अफसर की कॉल आई कि दाऊद साहब आपसे हलफनामा लेने आना है कि आप PTI से आपका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि होम डिपार्टमेंट के मातहत डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस बोर्ड की फहरिस्त के मुताबिक आप PTI के मुतहरिक कारकुन हैं और 5 अगस्त के एहतजाज की मंसूबाबंदी कर सकते हैं।
یہ حالت آ گئی ہے کہ میاں داؤد جو ایڈوکیٹ ہیں ان کو بھی کال آ رہی ہے پولیس کی کہ حلف نامہ جمع کرواؤ کہ تم 5 اگست کے احتجاج میں شمولیت اختیار نہیں کرو گے. تو اگر میاں داؤد صاحب کو یہ کال آ سکتی ہے تو پھر باقی جو لوگ چیزیں شیئر کر رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنا مبالغہ ہوگا یا کتنی سچائی ہوگی. اچھا، ویسے 5 اگست کے احتجاج کی جو تیاریاں ہیں وہ تو جاری ہیں. علی امین صاحب نے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ یہ احتجاج 5 اگست کے بعد بھی جاری رہے گا اور آپ سب نے نکلنا ہے، ہر حالت میں نکلنا ہے. انہوں نے پشاور کا بتایا کہ وہ کہاں سے کہاں ریلی نکالیں گے، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں آپ نے ہر حالت میں نکلنا ہے. علی امین صاحب نے یہ ویڈیو پیغام جاری کیا. ویسے گزشتہ روز دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانی نکلے، لندن میں. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کتنی زیادہ اسٹریٹ پاور ہے. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے. لندن میں جتنے لوگ انہوں نے نکال لیے اتنے لوگ نکالنا تو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے لیے پاکستان میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. نہ صرف لندن، امریکہ، یورپ، ایون کہ جاپان میں بھی، جی ہاں جی، جاپان میں بھی وہاں پہ انہوں نے کنونشن سا کیا، وہاں پہ بھی لوگ نکلے، وہاں پہ بھی سارے صورتحال کے حوالے سے انہوں نے میٹنگ وغیرہ کی اور ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہال کے اندر جلسہ منعقد کیا. یہاں پہ بڑے بڑے لیڈران جو ہیں وہ ہال کے اندر جلسے منعقد کرتے ہیں. پر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں دنیا بھر میں ابھی بھی عمران خان صاحب کے سپورٹرز ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے، اسٹریٹ پاور اس لیے نہیں ہے کہ جس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے. میاں داؤد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بھی پولیس کی کالیں آ رہی ہیں اور باقی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا. اب جو این اے کا سیشن، قومی اسمبلی کا آج سے سیشن شروع ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این اے حضرات ہیں وہ اس میں شرکت نہیں کریں گے کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور خصوصاً 5 اگست سے پہلے یہ سارے فیصلے وغیرہ بھی آ گئے اور پھر بہت سارے لوگوں کے وارنٹس وغیرہ بھی ہیں. تو آج سے جو قومی اسمبلی کا سیشن شروع ہو رہا ہے اس پہ آپ کو تحریک انصاف کے بہت سارے ایم این اے نظر نہیں آئیں گے. اسی وجہ وہی ہے کہ ان کو گرفتاری کا خدشہ ہے. باقی میڈیا کے اوپر بھی ان کی سینئر لیڈرشپ احتجاج کے حوالے سے کوئی زیادہ باتیں نہیں کر رہی. ہم نے اسد کیسر صاحب کو کوئی زیادہ جگہوں پہ نہیں دیکھا کہ وہ بات کر رہے ہوں، کہ بتا رہے ہوں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. بس سلیم صافی صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اس میں ہم نے چیزیں دیکھی ہیں. باقی بیرسٹر گوہر صاحب کے 1-2 چھوٹے بیانات ہم نے دیکھے ہیں. باقی دیگر لیڈران کے بھی بیانات دیکھے ہیں. کہا گیا کہ جی وہ تحریک تحفظ جو آئین پاکستان ہے وہ اس کو لیڈ کرے گی. بھائی ان کے تو 2 بندے نہیں ہیں پارلیمنٹ میں، وہ کیا لیڈ کریں گے؟ سب سے بڑی سیاسی جماعت تو آپ ہیں. بڑا فیصلہ یہ تحریک انصاف نے کرنا ہے کہ اب وہ اس سسٹم کے اندر رہیں گے یا سسٹم سے باہر رہیں گے. عمران خان صاحب نے تو ان کو پہلے ہی کہا ہے کہ جب آپ اس سسٹم کے اندر رہیں گے یہ سسٹم آہستہ آہستہ آپ کو جکڑ لے گا اور بالکل آپ کو چوک کر دے گا. اور وہی ہو رہا ہے. اب ان کے ایم این ایز وغیرہ کو بھی نااہل قرار دیا جا رہا ہے، ایم پی ایس کو بھی نااہل قرار دیا جا رہا ہے. ایک چیز کا تو عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جتنے لوگ ہمارے نااہل ہوتے ہیں اس میں سے کسی بھی حلقے میں ہم لوگ ضمنی انتخاب میں الیکشن نہیں لڑیں گے، وہاں پہ صرف اور صرف احتجاج ہوگا. احتجاج جہاں پہ پاکستان میں ہو رہا ہے وہاں پہ آزاد کشمیر میں بھی ہو رہا ہے. گزشتہ روز جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ہیں عبدالقیوم نیازی صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا. کچھ خبریں اس طرح بھی آ رہی ہیں کہ ان کو چند روز کے لیے اب نظر بند کر دیا گیا ہے. 5 اگست کو احتجاج کی کال ہے، جس طرح پورے ملک میں کال ہے، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، پنجاب میں، پورے ملک میں کال ہے. اور حکومت کو خدشہ یہ ہے کہ ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے. اب بات تو میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کو میاں صاحب جوڑ سکتے ہیں. بھائی میاں صاحب کو جتنا ووٹ پڑا وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت اگر ایک قومی لیول کا بڑا لیڈر کوئی ہے تو وہ تو عمران خان صاحب ہے، جو جاپان سے لے کے لندن تک لوگوں کو نکال سکتا ہے، جو کشمیر سے لے کے کراچی تک لوگوں کو نکال سکتا ہے، اور اس کے ساتھ لوگ ہیں. اور اس طرح کی جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ تو کسی بھی ملک کی طاقت ہوتی ہیں، کسی بھی ملک کی طاقت جو جوڑتی ہیں. اگر آپ تحریک انصاف کو دیکھیں، نہ کوئی فرقے کی جنگ ہے، نہ کوئی لسانیت کی جنگ ہے، نہ کوئی کسی مذہب کی جنگ ہے، کوئی ایسی بات نہیں. آپ کو ہر مذہب کے لوگ وہاں پہ ملیں گے، ہر قومیت کے لوگ آپ کو وہاں پہ ملیں گے، ہر زبان بولنے والے لوگ آپ کو ملیں گے، ہر فرقے کے لوگ آپ کو ملیں گے، کمیونسٹ بھی آپ کو ان کے ساتھ چلتے ہوئے ملیں گے. تو وہ ایک بڑی یونیک پارٹی ہے جو سارے پاکستان کو جوڑتی ہے، اکٹھا کرتی ہے. تو اور جمہوریت میں جوڑا ایسا ہی جاتا ہے کہ جس کو عوام، ہر طرح کے لوگ، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ووٹ دیتے ہیں. تو جمہوریت میں تو لوگوں کو ایسے ہی جوڑا جاتا ہے. اچھا، آخر میں ایک خبر ہے اسرائیل سے.
اسرائیلی ایک منسٹر ہیں، انہوں نے جناب مسجد اقصی میں جا کے عبادت کی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایگریمنٹ ہے کہ آپ نہیں آ سکتے، یعنی اسرائیلی وہاں پہ نہیں آ سکتے، لیکن اب وہ ادھر بھی اندر گھس گئے ہیں. نہ صرف ادھر گئے ہیں بلکہ انہوں نے عبادت کی ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، بی بی سی بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اس وقت غصہ پایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ غزہ کے اندر ان کی کاروائیاں بھی جاری ہیں. یہ خبر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ لوگ جب خوراک لے رہے تھے وہاں پہ بھی لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے جی اس میں عرب دنیا کے بھی کچھ ممالک یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہاں کی جو الیکٹڈ حکومت ہے حماس کی، وہ چھوڑ دے سب کچھ، وہ اپنا اسلحہ بھی پھینک دے، وہ وہاں سے چلے جائیں تو پھر امن ہو جائے گا. حماس نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی نہ ہم نے اپنا اسلحہ پھینکنا ہے، نہ ہم نے یہاں سے جانا ہے، ہم یہاں پہ لوگوں کے نمائندے ہیں. اگر اس فلسطینی ریاست بن جاتی ہے، اس کا قیام ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اپنا اسلحہ بھی پھینکنے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ پھینکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے فلسطینی ریاست بنے. لیکن اسرائیل کی جانب سے وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ اس قسم کی کارروائیوں میں مزید شدت آ رہی ہے کہ جہاں پہ وہ لوگوں کو تو مار ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے مذہبی جو جذبات ہیں اس کو بھی ٹھیس پہنچا رہے ہیں. اور یہ جو لیٹسٹ ایپیسوڈ ہے مسجد اقصی والی، یہ ایک اس کی واضح اگزامپل ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.